تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی ہمارے بھائیوں کی سب سے بڑی تفسیر کبیر فرماتے ہیں لما نزل هذه الآیت، یہ کتاب نہیں پڑھ رہا، جب یہ آیت اتری مصطفیٰ کہہ رہے تھے میرا اللہ مشکل حالات، واہ 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 واہ، اور مصطفیٰ کا اگر کہنا نظر نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ اب ان کا تذکرہ بھی اتنا مشکل تھا، کھچڑی پکی ہوئی تھی، کچھ اس قبیلے تھے، کچھ اس قبیلے تھے، کچھ اس خاندان، کچھ خاندانی تھے، کچھ غیر خاندانی، کچھ پاکیزہ نسب والے تھے، کچھ مشہور نسب والے تھے، جو میں کہہ رہا ہوں سوئے شیعہ تھے، سوئے مسلمان سے میرا کوئی تعلق نہیں، کچھ پاکیزہ تھے، کچھ غیر پاکیزہ تھے، ساری کھچڑی پکی ہوئی تھی۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا ہر ایک کو یہ اعلان ختم نہیں ہوگا، ہر ایک کو تبلیغ ختم نہیں ہوگی، غدیر سے ہی فیصلہ ہوگا، لہذا اللہ حلالیوں سے پریشان نہیں تھا۔ محمد کو بتایا تو علی کی تبلیغ، علی کی ولایت کا اعلان کر، جو دشمن ہوگا اس سے میں تجھے بچاؤں گا، مولائیوں کے تم دل کو ٹھنڈک دو۔ میرا مولا مجمع کے جو لوگ اس موضوع پہ بھی سست پڑے ان کو طاقت عطا فرمائے، پورے مولا نے بولا کیا فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد یاد رکھو مر جانا کائنات میں ہر چیز کی معافی ہو جائے گی موت کے بعد۔ میں سید ہوں، میں پی ایچ ڈی کر کے ہوں، تمام کتب میں نے سنت کی، لیکن یاد رکھنا ہر چیز میں کمی پیشی اور تمہاری لفظوں کمیوں کو خدا برداشت کر جائے گا، لیکن خدا کا سب سے بڑا آدر محمد پہ نافذ ہوا۔ علی ابن ابی طالب کے منصب، علی کے کمال، علی کے اختیارات، علی کی ولایت، علی کی خلافت، علی کی امامت، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے کئی ہزار سال تو نیک زندگی بھی گزار لے، خدا تجھے کتے اور کافر کی موت مارے گا اگر تو نے علی کو نہ مارا۔ ظاہری وقت قریب ہے، تو بے وارث نہیں۔ کسی گھر میں کوئی آدمی انجمن ہو، کوئی امام بادشاہ ہو، کوئی جوان، کوئی آدمی صدر ہو، چیئرمین ہو، کسی جگہ پہ کوئی دنیاوی ہونے والا جب وہ جاتا ہے ایک جگہ پہ وارث چھوڑ کے نہیں جاتا، مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کے بعد اعلان نہیں کیا نبی نے۔ یہ کون سا مذاق ہے خدا اور نبی کے ساتھ؟ سمجھے فرما رہے ہو؟ جب ایک آدمی ایک باپ کو بے وارث نہ چھوڑتا ہے، ایک جائیداد کو بے وارث نہیں چھوڑتا، جاتے وقت ایک علاقے کو، ایک کالج کو، ایک یونیورسٹی کو، امام بارگاہ کو خدا پر الزام لگاتے ہو کہ خدا نے محمد کے بعد بے وارث چھوڑ دیا دین کو؟ نہیں، اس نے پورا آرڈر دے کے کہا بے وارث نہیں، بے وارث نہیں۔ آخری حج کے بعد اپنی امت کو بے وارث چھوڑ کے نہ جاؤ، وارث بناؤ۔ یاد رکھو، ان کو بتاؤ تمہارا مولا کون ہے، تمہارا اعلیٰ، تمہارا تم سے اولا کون ہے، تمہیں بلند کون ہے، عظیم کون ہے۔ تو نبی نے بے وارث نہیں چھوڑا۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اپنی امت کے لیے نبی نے اپنا جانشین، اپنا وارث بنا کے امت پہ واضح کر دیا جب میں چلا جاؤں۔ کیسے وار کیا؟ علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ خود محمد چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں مغالطہ نہ رہے، اپنے آپ کو چھپا کے علی کو ظاہر کر کے غدیر میں کہا جب میں چلا جاؤں گا میرے ممبر پر بیٹھنا یہ فقط علی ابن ابی طالب کا حق ہے۔
نبی نے اعلان کر کے اعلان کیا، نبی تو وہ ہے جو ہر نسل کو جانتا ہے، ہر نسل کو جانتا ہے، ہر خاندان کو جانتا ہے۔ پہلے نبی نے کہا لفظ مولا نبی کو پتہ تھا کہ 1400 سال میں ولایت اور مولا کے بارے میں چوری اور ڈکیتی کیسے کرتا ہے۔ مولا کا معنی ہے دوست، کوئی کہتا ہے غلام۔ میرے نبی نے پہلے اولویت کا اپنا بیان کیا، میں بتا رہا ہوں مت جانا ہے علی کے بغیر کو جانا نہیں، قسم ہے۔ نبی نے کہا میں تم میں سے اولا ہوں، ہر ایک نے کہا اولا۔ اب دوستی نہیں، یاری نہیں، اب اولویت کا کرینہ لگا کے کہا میں غائب ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یاد رکھو من کن کو مولا ہو فہذا علی کو مولا، جس کا میں مولا، جس سے میں مولا، جس سے میں مولا، جس سے میں مولا، اولویت کا کرینہ لگا کہ میرے محمد نے کہا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا فیض لینا ہے تو علی سے لو، میرا کمال لینا ہے تو علی سے لو، میرا علم لینا ہے تو علی سے لو۔ محمد رسول اللہ، علی رسول اور نبی نہیں، اس کے بعد محمد کے تمام کمالات کائنات میں فقط علی میں نظر آئے گے۔ سبحان اللہ۔ جب بادشاہ فیصل سے پہلے عراق میں انگریزوں کا دور تھا، اس دور میں ایک آدمی قتل ہوا، مجھے فرمائے جب کہ شہرات کی اس طرف اس شخص نے مولا علی علیہ السلام کی توہین